يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول میں ہمارے لیے جس طرح سے صحابہ کرام قابل احترام ہیں، اسی طرح سے اہل بیت اطہار بھی قابل احترام ہیں۔ ہم خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جو اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول اور اہل بیت رسول سب کا احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری شان بھی الگ ہے، ہماری پہچان بھی الگ ہے۔ سے نہ بغض، نہ کینہ، نہ نفرت، نہ حسد، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہماری دو آنکھیں نہیں، ہماری چاروں آنکھیں روشن ہیں۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے جو ادوار ہیں ہمیں تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا ہے۔ کیوں؟ اتنے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں بڑی مکاری کے ساتھ اور بڑی ہی بے غیرتی کے ساتھ، دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں چھپا لی گئیں جنہیں ظاہر کرنا تھا، اور جنہیں وہ باتیں ظاہر کر دی گئیں جنہیں چھپانا تھا۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی کے تحت یہ بات کر رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 56 سالہ جو زندگی ہے اس میں 4 ادوار ہیں آپ کی زندگی کے۔ پہلا دور زندگی کے وہ 6 سال یا 7 سال بعد روایات کے مطابق جو آپ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی نگرانی میں صحبت میں گزارے ہیں۔ 6 سال تو متفقہ ہیں، 7واں سال بعد روایات میں آتا ہے کہ 7 سال، چلیے 6 سال ہی صحیح۔ پھر ایک دور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک نیا دور، دور علوی شروع ہوا، یعنی آپ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے تو ان کے زیر نگرانی آپ پرورش پانے لگے۔ 30 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے ان کی نگرانی میں گزار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے، ان کی زیر نگرانی آپ زندگی گزارنے لگے، 10 سال کا عرصہ وہاں گزار دیا۔ ان کا انتقال ہوا تو تقریباً 10 سال کا عرصہ اور آپ نے گزارا۔ یہ 4 ادوار ایسے ہیں جن میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، حضرت علی کا دور، حضرت حسن کا دور، اور ان کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔
اب کیا ہوا کہ ہم سے غلطی یہ ہو گئی، چاہے کوئی ذاکر ہو چاہے کوئی خطیب ہو، جب وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ تمام فضائل اور ان کی وہ شان اور عظمت جس کا تعلق ابتدائی 6 سال سے ہے، بس وہ بیان کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے۔ اور اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ کی فضائل بیان کیے، آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ کو شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور فرمایا کہ اللہم احبہ من احبہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے تو محبت کر، وَأَبْغِضْ مَنْ أَبْغَضَهُمَا، اے اللہ تو ان پر ناراض ہو، ان سے غضب سے پیش آ جو ان دونوں سے بغض رکھیں۔ یہ دعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام فضائل کا تعلق 6 سالہ زندگی سے، لیکن وہاں پر بھی ایک بات نکل آئی 1400 سال کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد اس وقت عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال تھی۔ تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ صحابی نہیں ہے، ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ صحابی آپ سمجھتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں ایک نظر بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور ساری کائنات مل کر بھی صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی، لیکن ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں، حالانکہ 6 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارے، نماز پڑھتے ہوئے کبھی گود میں کبھی کندھے پر گزارے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے لمبے کر دیے، ممبر پر بیٹھے تو ممبر سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادے کو لینے کے لیے تشریف لے جائیں اور پھر ان کو اپنی گود میں بٹھائیں، ان کی زبان کو چوسیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے کتنا پیار ہے۔ یہ تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن پھر یہاں سے ڈائریکٹ وہ جو بڑھاپے کی عمر ہے جس میں آپ چلے گئے کربلا کی طرف، پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو بیچ میں اتنا لمبا عرصہ ہے، ساری زندگی ہے، وہ بیان نہیں کرتے، اور یہ ہمارا وہ بلنڈر ہے جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو سازش کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ بیان کر دے تو ان کے عقیدے کی موت ہے۔ اگر وہ اس درمیانی عرصے کو بیان کریں ان کے عقیدے کی موت ہو جائے گی، اور ان کے عقیدے کی بنیاد ہی جھوٹ پر قائم ہے، اس لیے وہ تو چھپاتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو اہل سنت ہے ان کی توجہ بھی اس طرف نہیں گئی کہ اس کو ہم بیان کریں تاکہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا کیے جا رہے ہیں وہ دم توڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے۔ کیا امام حسین موجود نہیں تھے؟ کیا ان کا تعلق ابو بکر سے نہیں تھا؟ تھا، ان کا ادب اور احترام بھی تھا، لیکن اگر بیان کریں گے تو ابو بکر کا نام آئے گا، ان کی عظمت بیان ہوگی، اہل بیت اطہار سے ان کی محبت آشکار ہوگی، اور ظالموں کا دین جو ہے غرق ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اہل بیت سے محبت یہ تھی، ایک دن نماز پڑھ کے نکلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے،
سامنے حضرت حسن کھیل رہے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر وہ اٹھا لیا اور اس سے پیار کیا اور کہا علی یہ تیرے جیسا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکرا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ابو بکر کا اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی رسول اللہ کے اس سچے عاشق یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اس سے آشکار ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن اسے بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ ابو بکر کا تعلق اہل بیت سے ہو جائے گا، میرا دین کا بیڑا فرق ہو جائے گا، یعنی سازشی ٹولے کے دین کا بیڑا فرق ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، وہاں تو بے شمار واقعات۔ اب عمر جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیکم چچا جان انکل جو بھی کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہوتی تھی ہر روز پہلے میں سلام کروں ان کو، تو وہ السلام علیکم السلام علیکم، جب کبھی ملاقات ہوتی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلام کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا یہ بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، پہلے مجھے سلام کرتے ہیں، کسی دن میں پہلے سلام کروں گا۔ ایک دن انہوں نے دور سے دیکھا، آ رہے تھے، یہ ایک پلر کے پیچھے چھپ گئے تاکہ جیسے یہاں سے آئیں انکل تو میں کہوں السلام علیکم۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلر کے پاس پہنچے نا تو حسین کے نکلنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا حسین السلام علیکم۔ انہوں نے کہا انکل میں تو چھپا ہوا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا محمد کی خوشبو آ رہی تھی یہاں، میں سمجھ گیا کہ آپ کے نواسے یہاں پر موجود ہیں، آپ موجود ہیں۔ یعنی نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر سے وہ خوشبو آ رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آتی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ذرا دیکھیے حسین سے۔ اب اگر یہ بیان کریں گے تو سازشیوں کا دین کو بیڑا غرق۔ امام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے تشریف لائے، بچے تھے، کہا عمر اتر میرے نانا کے منبر سے۔ اچھے گھروں میں کبھی کبھی سمجھدار بچے ایسی بات کر دیتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے، فوراً اتر گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، فرمایا نہیں یہ صحیح کہتا ہے، اس کے ابا کا ممبر ہے، اس کے نانا جی کا ممبر ہے، لہذا اتر کے کھڑے ہو گئے۔ گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا یہ تمہارے نانا کا ممبر ہے، میں تو وہ ہوں جو بکریاں چراتا تھا، سو جاتا تھا، امی سے مار پڑتی تھی، تیرے نانا کے دامن سے وابستہ ہوا تو انہوں نے ممبر پہ بٹھا دیا۔ کہا اچھا اگر میرے نانا نے بٹھایا تھا نا پھر بیٹھ جاؤ آپ، میرے نانا نے آپ کو ممبر پر بٹھایا تو بیٹھ جائیے۔ یہ بات اگر بیان کریں گے تو سازشیوں کا ان کی سازشوں کا جڑ کٹ جائے گی، خاتمہ ہو جائے گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی واقعات اس طرح کے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک ان کا پانی کھانا سب کچھ بند کر دیا گیا۔ یہ ہے اصل مظلومانہ شہادت۔
واقعہ کربلا کو تو توڑ موڑ کر اس کے اندر وہ کچھ بھر دیا گیا ہے کہ لگتا ہے کہ کربلا کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، لیکن 90% باتیں جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ میں ابھی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہے وہ عثمان کہ جنہوں نے مسلمانوں کو کنویں پانی کے خرید کر دیے تھے، آج ان پر انہی کنووں کا پانی بند کر دیا گیا۔ یہ وہ عثمان ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا سارا خرچ برداشت کیا تھا۔ یہ وہ علی ہیں رضی اللہ تعالی۔ صرف یہی نہیں، حسنین کریمین کے بارے میں خود پوچھا، علی ان کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میرے پاس ابھی کچھ مال نہیں ہے، آئے گا تو پھر کر دوں گا۔ یہ عثمان ہیں جنہوں نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور بغیر پوچھے ان گنت مال دے دیا اور کہا کہ جاؤ ان کی شادی کرو۔ اللہ یا رسول اللہ یا اب اگر سنیے یہ بات اگر بتائی جائے گی تو سازشیوں کا دین وہی غرق ہو جائے گا کہ عثمان کو تو اہل بیت اطہار سے اور اہل بیت اطہار کو عثمان سے کتنا پیار تھا، محبت، اس لیے وہ سازش کے تحت اس کو بیان نہیں کرتے۔ چلیے یہ چھپائی جاتی ہے بات، تو علی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو تو علی کی باتیں تو نہ چھپاؤ نا۔ تم کہتے ہو 72 لوگ شہید ہو گئے اور نام ہمیں صرف آپ 10 آدمیوں کا بتاتے ہو، عباس علمدار، بی بی زینب کا نام، علی اصغر کا نام، علی اکبر کا نام، حور کا نام، یہ چند نام، امام حسین کا نام۔ بات یہ ہے وہ جو باقی نام ہیں یہ بتاتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک سیدہ کائنات دنیا میں حیات تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کی بیٹی سے شادی کرنے والے تھے، سیدہ کو پتہ چل گیا، بابا کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی پر کسی یہودی کی بیٹی نہیں آئی، میری بیٹی پر کسی یہودی کی بیٹی سوتن بن کے نہیں آئے گی۔ علی رک گئے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تو ہم نہیں کہتے، سازشیوں کے اپنے مورخین نے لکھا کہ 18 شادیاں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، 18۔ ان میں سے جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے آ کر کے مبارکباد دی اور کہا کہ علی آپ کو اللہ نے لڑکا دیا ہے، مبارک ہو، کیا نام رکھیں گے؟ کہا میں اس کا نام محمد رکھوں گا کیونکہ یہ سب سے پیارا نام ہے۔ نام محمد رکھا جسے محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، جو کربلا میں موجود تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، دوسری ماں سے اللہ نے ایک اور لڑکا دے دیا۔ لوگوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ اس کا نام کیا رکھیں گے؟ فرمایا محمد کے بعد سب سے پیارا نام مجھے ابو بکر ہے، حالانکہ ابو بکر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ کوئی دشمن کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے؟ علی کو ابو بکر سے پیار تھا رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، اس لیے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ قدرت خدا کی ایک لڑکا اور آ گیا،
سال بسال لوگوں نے مبارکباد دی، پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ فرمایا روئے زمین پر میرے رسول کو ابو بکر کے بعد جو سب سے زیادہ پیارا نام تھا عمر تھا، میں اس کا نام عمر رکھتا ہوں۔ اگلے سال ایک اور بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے مبارکباد دی، حضرت اللہ نے لڑکا دیا، مبارک ہو، نام کیا رکھیں گے؟ فرمایا میرے رسول کو ابو بکر و عمر کے بعد جو نام پیارا تھا وہ عثمان تھا، مجھے بھی پیارا ہے اس لیے میں عثمان رکھوں۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا امام حسن کو اللہ نے لڑکا پیدا کیا، لڑکا دیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ابا اللہ نے لڑکا دیا ہے ذرا نام رکھ دیجئے، دادا ابو ہیں نام رکھیے، تو فرمانے لگے کہ میرے رسول نے تیرا نام حسن رکھا تھا، میرے رسول کو یہ پسند ہے، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے ابا کا نام بھی حسن، بیٹے کا نام بھی حسن؟ ہاں، بیٹے کا نام ہے حسن مثنی کا مطلب دوسرا حسن، وہ پہلا حسن یہ دوسرا حسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا۔ لیکن اسی حسن مثنی کے بعد ایک اور بھائی پیدا ہو گیا، ابا جان اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا، نام رکھیے، فرمایا اس کا نام ابو بکر رکھ دو، پھر لڑکا ہوا، فرمایا اس کا نام عمر رکھ دو، پھر لڑکا ہوا اس کا نام عثمان رکھ دو، پھر لڑکا پیدا ہوا، فرمایا اس کا نام عباس رکھ دو۔ ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے پیدا ہوئے، تو سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا، کہا اس کا نام علی رکھو، امام زین العابدین علی بن حسین ان کا نام ہے، زین العابدین ان کا لقب ہے، سجاد بھی ان کا لقب ہے، سید السادات بھی انہیں، سید السجاد بھی انہیں کہا جاتا ہے، ان کا نام اصل میں علی ہے، علی بن حسین۔ پھر بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ان کا نام عمر اور عثمان رکھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں کوئی دیوار کھڑی تھی نفرتوں کی، تو یہاں تو ہمیں پیار ہی پیار نظر آ رہا ہے۔ اور میدان کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ اور عجیب اتفاق دیکھیں، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ابو بکر و عمر موجود ہیں، جائیے جا کر سید الشہداء کی قبر کے ساتھ دائیں اور بائیں دیکھیں، ایک ابو بکر پڑا ہوا ہے، ایک عمر پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں بتائے گا، اس لیے کہ اگر یہ سچ بتا دیا تو سازشیوں کا دین غرق ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ پھر ابو بکر آ جائے گا، پھر عمر آ جائے گا، پھر عثمان آ جائے گا۔ اسی لیے ہم نے عثمان مروندی کو بھی مشہور کر دیا، شہباز قلندر، شہباز قلندر نام ہے عثمان مروندی۔ کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے عثمان مروندی، کیوں؟ عثمان نام لیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ان کی سازشوں کا پود کھل جائے گا، اس لیے شہباز قلندر مست، بس مست رہو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرتے رہو، جو نشہ ہم تمہیں پلا رہے ہیں نوحہ اور ماتم کا وہ کرتے رہو، خبردار جو نام لیا عثمان کا، ایسا ہمیں وہاں سے دور ہٹا دیا۔ اس سے آپ کو کافی ساری باتیں پتہ چلی ہوں گی، لیکن یہ مجھے بتائیے، اس بات پر تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے نا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد تو بڑے نصیب والے ہیں، ان کو عمر جیسا غلام مل گیا۔ کیسی بات ہے؟ اور الحمدللہ ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد بڑا خوش نصیب ہے کہ ان کو حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے۔ ہم ان میں سے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے، ارے عمر کے نصیب دیکھو جسے محمد جیسا آقا مل گیا،
ارے حسن اور حسین کے نصیب دیکھو جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا مل گیا، ہم ان میں سے ہیں، لہذا ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا باغی تھے؟ کیا انہوں نے ایک ریاست کے خلاف، منتخب خلیفہ کے خلاف کیا خروج کیا تھا؟ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ سازشیں اور فتنے اتنے ہیں کہ اصل دین، اصل عقیدہ اور اصل جو موقف ہے وہ چھپ گیا، اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ یہ بات پیش کریں گے۔ دیکھیے، جو لوگ آج بھی اس زمانے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی قرار دے رہے ہیں، واجب القتل قرار دے رہے ہیں، میڈیا پر آ رہا ہے، دیکھیے ان کے لیے، ان سے بچنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسے تھے تو پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ بغاوت کب ہوتی ہے اور کسے بغاوت کہا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اصول کیا ہے۔ ہر آدمی جو سچ کے لیے کھڑا ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کھڑا ہو جائے، آپ اسے باغی کہیں گے؟ یہ بغاوت نہیں ہے۔ بغاوت کے لیے ضروری ہے کوئی ایک شخص جو امیر سے، ریاست سے اختلاف کرے، ایک علاقے پر چھوٹا یا بڑا اس پر قبضہ کر لے اور مسلح گروہ جمع کر لے، لشکر جمع کر لے اور پھر قتل و غارت گری شروع کر دے ریاست کے خلاف اور عوام کے خلاف، اسے کہتے ہیں بغاوت۔ آپ کو امام حسین کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے؟ انہوں نے کسی شہر پر قبضہ کیا؟ انہوں نے کوئی مسلح لشکر جمع کیا؟ انہوں نے کوئی قتل و غارت کی؟ نہیں۔ قبضہ ہی کرنا تھا تو پھر اگر بغاوت ہی کرنی تھی تو مدینے سے بڑھ کر ان کے لیے محفوظ شہر کون سا ہو سکتا؟ یہ مدینہ ان کی جنم بھومی تھی، یہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام موجود تھے۔ آپ ایک آواز لگاتے، لشکر جمع ہو جاتا، شہر پر آپ اپنی امارت کا اعلان کر دیتے، آپ کی بادشاہت کو تسلیم کیا جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ تو لشکر جمع کرنے کی بجائے اپنے گھر کے علی اکبر کو، علی اصغر کو، زینب کو، ام کلثوم کو، افراد اہل خانہ کو لے کر نکل رہے ہیں۔ یہ کون سی لڑائی ہے بھائی؟ یہ کون سی جنگ ہے؟ کہیں لڑنے کے لیے جائیں تو کیا بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے؟ اپنی خواتین کو لے کے جائیں گے لڑائی کے لیے؟ نہ کوئی علاقہ پاس ہے، نہ کوئی لشکر پاس ہے، لڑائی کا آئے گی؟ تو آپ یہ کہیے، سوال تو ہے پھر نکلے کیوں؟ تو وہ جو لوگ بغاوت کہتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے یہ باغی نہیں ہے۔ باغی اگر دیکھنا ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں، عمار بن یاسر سے کہا تجھے ایک باغی جماعت شہید کر دے گی، اور وہ باغی جماعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اخواننا بغونا، ہے تو ہمارے بھائی مگر ہم سے بغاوت کی۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، ہے ہمارے بھائی، ہم سے بغاوت کی۔ اسی بغاوت کی وجہ سے جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی اور دیگر لڑائیاں بھی ہوئی۔ یہ تھی بغاوت۔ کیوں؟ شام پر ان کا قبضہ تھا، لشکر تھا ان کے پاس، اختیار تھا، اقتدار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھی۔ آپ تو رجب کے مہینے میں حج کے لیے نکلے، جب وہاں پہنچے حج قریب آ گیا، تو اگر آپ کو بغاوت ہی کرنی تھی تو مکہ بھی ایک اچھی جگہ تھی، حاجی سارے جمع تھے، نواسے رسول کھڑے ہو جاتے جبل رحمت پر اور کہتے سنو یہ حکومت بڑی ظالم ہے، میں نکل رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ چلو سارے نہ صحیح 50% تو نکلتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو پھر آپ کہیں گے کیوں نکلے، کیوں گئے؟ حج کا موقع ہے، حج کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہ نکلے تھے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو کم از کم 500 ورنہ ہزاروں خط لکھ کے بلایا۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں ہے کہ اندھی میں بس چلے گئے، وہ جانتے تھے ان کو کوفے والوں نے۔ جب آپ کے ابا دارالحکومت کو مدینہ سے کوفہ میں منتقل کیا تو امام حسین ساتھ تھے۔ ماشاءاللہ بھر جوانی تھی، بھرپور جوانی تھی، آپ وہاں تھے، لوگوں سے واقف تھے، ماحول سے، حالات سے واقف تھے، علاقے سے واقف تھے۔ تو ہزاروں خط جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے سوچا کہ اصلاح احوال کے لیے مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں وہاں جاؤں۔ تو کبھی کبھی اصلاح احوال کے لیے جانا لازم اور ضروری ہوتا ہے، ورنہ نقصان بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے حج چھوڑ دیا۔ یہ حج ان پر فرض نہیں تھا، کیونکہ یہ پہلا حج نہیں تھا ان کا، اس سے پہلے بھی وہ حج کر چکے تھے، فرض حج ادا ہو چکا تھا۔ لہذا یہاں رک کر ایک بات آپ سے بھی کہہ دوں، بڑے عمرے کیے، بڑے حج کیے آپ نے، ہر سال جاتے تھے، لیکن ایک دفعہ ذرا یوں کر کے دیکھیں کہ محلے میں آپ کے کوئی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ جس کی بیٹیوں کے ہاتھ اس لیے پیلے نہیں ہو رہے ہیں کہ پیسہ نہیں، اپنے حج کے پیسے اسے دے دیں، اللہ رب العالمین حج مقبول کا ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ اور ایک حج نہیں، پتہ نہیں کتنے حج مقبول کا ثواب آپ کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ قرآن میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ آپ کو قرآن کا یہ پیغام یاد تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال سے بھی، اپنی جان سے بھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سارے خط پڑھے تھے، ان کا بلاوا ان کے پاس آیا تھا، اس لیے آپ نیکی کا حکم کرنے اور برائی کے سد باب کے لیے نکلے تھے۔ آپ کس لیے نکلے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کے لیے نکلے تھے آپ، اور اس کے لیے جہاد بھی کرنا پڑتا ہے، سفر بھی ایک جہاد ہے، جد و جہد، کوشش۔ آپ نے جد و جہد کی، کوشش کی، بہرحال وہ واقعہ، وہ حادثہ پیش آ گیا، اور اس میں قصوروار کون تھے یہ تو پتہ چل گیا آپ کو کہ امام حسین کا خروج کس لیے تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور قرآن کی آیت موجود ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ تاج و تخت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ بادشاہ کے خلاف نہیں نکلے تھے، آپ تو اس سے ملنا چاہتے تھے، ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ جو سازشی کوفے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سازش کی کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی، وہ پوچھے گا آپ کیوں آئے، یہ کہیں گے یہ خط آئے ہیں میرے پاس اس لیے میں آیا ہوں، تو وہ تو اس معاملے میں ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے اسی کو قتل کروا دو۔ جی ہاں، سازش در سازش ہوئی اور آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ چلیے، قاتل کون ہے؟ یہ قاتل کون ہے بھائی؟ آج کل بھی نوجوان قتل کرتے ہیں اور پھر قاتل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا ہم کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، 3 4 دن 5 دن قاتل خود ساتھ ملا ہوا ہے، ارے یہاں ہوگا، وہاں ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔
آخر پکڑا جاتا ہے۔ امام حسین کے قاتل بھی پکڑے گئے۔ کیسے؟ جب قافلہ وہاں سے یزید کے دربار سے واپس آ رہا تھا مدینہ کی طرف، جب قافلہ واپس کوفہ پہنچا، راستہ وہ تھا تو لوگ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے، روحے پڑ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ کوفے کے لوگ ہیں۔ فرمایا اچھا، من قتلنا، اگر یہ رو رہے ہیں تو ہمیں قتل کس نے کیا؟ اچھا ہے تم قیامت تک اسی طرح سے روتے رہو، اور قیامت تک یہ روتے رہیں گے، میری زینب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اب ان کا عقیدہ بن گیا کہ یہ ماتم ہماری شہرگ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ شہرگ کٹتی رہے گی، ان کا ایمان کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا، کیونکہ سیدہ زینب کی بددعا لگ گئی، جسے عابد بیمار کہا جاتا ہے، امام سجاد زین العابدین۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے رونے والے؟ کہا گیا کہ یہ کوفہ کے لوگ ہیں۔ فرمایا من قتلنا اذن، یہ رو رہے ہیں تو ہمیں کس نے مارا ہے بھائی؟ قتل کس نے کیا؟ اب یہاں انڈرسٹوڈ بات ہے، انڈر لائن بات ہے، یہی قاتل ہیں، یہ رونے والے، یہ ماتم کرنے والے، یہ نوحہ پڑھنے والے، یہی تو اصل قاتل ہیں۔ خط لکھ کر بلانے والے، لڑائی کروانے والے، جان بوجھ کر حملہ کر کے شہادت، آپ کی شہادت کا باعث بننے والے یہی لوگ ہیں۔ تو ہمیں قاتلوں کا بھی پتہ چل گیا کہ قاتل کون ہے۔ سب کا نام لیں گے، شمر ذل جوشن کا نام نہیں لیں گے، شمر کا نام نہیں لیں گے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا تھا، اس کا نام نہیں لیں گے۔ کیوں؟ یہ بیان کریں گے تو تاریخ بیان کرنا پڑے گی۔ تھا کون؟ رشتے میں ماموں لگتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، رشتے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں لگتا ہے۔ اور جنگ جمل و جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمانڈر تھا، کمانڈر ان چیف، فیلڈ مارشل تھا، آپ کی طرف سے لڑتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمانڈر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں، وہ ہے اصل میں قاتل، جس کو کوفے والوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس کا نام تو کبھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ اس کا تعلق نکل آئے گا، کیونکہ پھر جن لوگوں کو یہ الزام دیتے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جنازہ ہوا تو اتنے سارے لوگ تھے، 7-8 لوگ تھے، تم لوگ کہاں تھے؟ تو ہم تو کہتے ہیں وہ 7-8 لوگ تو اہل بیت اطہار کے اپنے گھر کے آدمی تھے، بلانے والے تم لاکھوں کوفہ میں تھے، تم کہاں تھے؟ تم کیوں نہیں آئے جنازے میں؟ تم کہاں تھے؟ تو پتہ چلا کہ واویلا کرنے والے، شہادت حسین کو بنیاد بنا کر دین کے اندر انتشار پیدا کرنے والے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام پر تبرہ کرنے والے، ازواج مطہرات کے متعلق گندی غلیظ گفتگو کرنے والے، یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، جن کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بددعا لگی ہے۔ اب ایک اور بات،
بھئی یزید کو ایسا کرنا ہے، یزید کو ایسا کرنا ہے، بتا۔ میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، پہلے علماء کا موقف سن لیں۔ علماء اہل سنت میں سے اس بات پر تو علماء کا اتفاق ہے کہ یزید بن معاویہ وہ فاسق تھا، نافرمان تھا، فاجر تھا، گناہوں میں مبتلا تھا، اس لیے وہ اسے فاسق و فاجر تو مانتے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں، علماء ہیں، جو اس کو کافر مانتے ہیں اور اس کو لعنت کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑا جو نام آتا ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کا، ان کے بیٹے ہیں صالح بن حنبل۔ انہوں نے ابا سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ یزید کے بارے میں ایسے ایسے کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ کافر کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک کہتے ہیں، کافر ہے وہ۔ تو بیٹا بھی عالم تھا، کہنے لگا ابا پھر کوئی قرآن سے دلیل ہے؟ قرآن نے اس کو کافر کہا ہے؟ آپ جو اس کو کافر کہتے ہیں لعنت بھیجتے، قرآن نے کہا؟ تو قرآن کی آیت سورت نمبر 47 آیت نمبر 22، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، فرمایا کیا تم ایسے ہو جاؤ گے کہ اگر تمہیں حکومت دے دی جائے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس کے پیچھے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو، تم ایسے ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور قطع رحمی کرنے والے بن جاؤ گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا بھی کر دیا ہے اور ان کو گونگا بھی بنا دیا، بہرا بھی کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا، تو فرمایا کہ وہ فاسق اور فاجر تھا، تو فسق و فجور اور فتنہ جو پھیلائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، لہذا اس لیے میں لعنت کرتا ہوں، اور جس پر لعنت ہوتی ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دے، تکلیف دے، اللہ کی لعنت ہے اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو جس کے بیٹے کو شہید کیا جائے اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے اللہ کی اس پر لعنت ہے، لہذا ہم اس پر لعنت بھیجیں۔ یہ جو موقف ہے اس میں سب سے بڑا جو سرخیل ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، لیکن اس کے بعد علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جید علماء، ان سب نے اس بات کو کوٹ کر کے یہ کہا ہے کہ یزید جو ہے وہ کافر ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس لیے ہم لعنت بھیجیں۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ خاموشی ہے، وہ کافر نہیں کہتے، فاسق فاجر تو کہتے مانتے، لیکن کافر نہیں کہتے، وہ خاموش۔ لہذا ہمارے لیے دلیل علماء کی موجود، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر یزید فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے لعنت کا مستحق ہے تو یہ ہمارا جو ملک ہے یزیدیوں سے بھرا پڑا۔ بھائی وہ بھی شراب پیتا تھا، یہ شراب پیتے ہیں ماشاءاللہ، شراب کے کارخانے لگا رکھے ہیں، شراب بیچتے ہیں، منشیات کے اڈے بنا رکھے ہیں، ان سے بڑا یزید کون ہوگا؟ رشوت یہ کھاتے ہیں، ان سے بڑا یزید ہے کوئی؟ سود یہ کھاتے ہیں، ان سے بڑا یزید ہے کوئی؟ نماز نہیں پڑھتے، کون یزید ہے ان سے بڑا؟ وہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، جمعے پڑھاتا تھا خود، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی نہیں پڑھاتے، انہیں قرآن شریف نہیں آتا،
ان سے بڑا یزید کوئی نہیں. تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس یزید پر لعنت بھیجی جا رہی ہے. ارے امام حسین کے نقش قدم پر چلو، ان یزیدیوں کے خلاف اٹھ کر ان کی اصلاح کے لیے نکلو، ان کی بہتری کے لیے نکلو، ان کے ظلم سے عوام کو بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اسے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر تم میں طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی، زبان سے تو برا کہو. فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی کہنے کی جرت نہیں ہے تم میں تو پھر کم از کم دل میں تو برا جانو. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم میں جرت ہے کسی کو برائی سے اپنے ہاتھ سے روکنے کی، یا کسی کو زبان سے کہہ دینے کی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام اس تک پہنچا دیں، یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ اور کم تر درجہ یہ ہے کہ دل میں برا جانیں. تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے، ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہ جیسے بن گیا ہے مجھے موقع ملا تو میں بھی ہاتھ صاف کر لوں. ہمارے حالت کی، ایمان کی حالت یہ ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے. ان کی زندگی، ان کی شہادت بس یہی پیغام دیتی ہے کہ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر یہ لازم کر دیا ہے کہ نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اور یہ بھی یاد رکھو اس کے لیے تمہیں وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال اور جان سے جہاد کرنا پڑے اس کے لیے تو کرو، تمہاری جان چلی جائے. کیوں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. امام حسین مال لوٹنے نہیں گئے تھے، کشور کشائی کے لیے نہیں گئے تھے، تخت پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. بس شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. آپ نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا کیونکہ نانا جان فرما چکے تھے یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دنیا میں جو سازشیں ان کا نام لے کر پھیلائی جا رہی ہیں ان سے اللہ پاک ہمارا ایمان محفوظ فرمائے. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیے، دو شعر صلاۃ.